کائنات دی برکت چ دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقار قرآن مجید دی میں آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فرمایا کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے نال کام کار کرن لگ پئے، اپنے باپ دے نال ہاتھ بٹان لگ پئے، اپنے باپ دا سہارا بنن لگ پئے۔ فرمایا کہ ایک روایت دے مطابق آپ دی 13 سال عمر، دوسری روایت دے مطابق آپ دی 7 سال عمر ہے، اور عموماً 7 سال دی عمر دے وچ بچہ کم آن لگ پیندا ہے، چل پتر پانی بھر کے لیا، چل پتر دکان تو چینی لایا، ماں نو بھی بڑا وڈا ایک سہارا مل جاندہ، اور جتے اپنے خاوند دی محتاج ہوندی نا نکے نکے کماں تے، وہ محتاجی پھر ختم ہو جاندی ہے۔ چل پتر پانی لیا بھر کے، چل پتر چینی لیا، چل پتر دکان تو پتی لایا، چل پتر باہروں آ کام کریا، آ گوانڈیاں نو آ شہ دے آ فلاں کام کریا، اور جڑا نکا ہے بچہ ہوندا نا پھر شوٹر بھجا جاندا ہوندا ہے تے کر کے لگا آندا ہے۔ مطلب ہے کہ اے 7 سال دا بچہ اپنے ماں باپ دا سہارا بن جاندا ہے۔ اللہ پاک ساڑھے بچیاں نو بھی دین اسلام تے استقامت عطا فرمائے، والدین دا فرما بردار بنائے اور تابع دار بنائے، خدمت گزار بنائے۔ آپ دی عمر جس وقت ہو گئی نا 7 سال تی اللہ دا قرآن فرما رہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب وہ اس اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا، فرمایا کہ اس وقت آپ دی عمر 7 سال تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسے کم نال ملک شام دے اندر سن۔ 8 ذی الحج ستے خواب آیا، کی ویکھدے نے کہ کہن والا کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر اپنا بیٹا قربان کر، اللہ دے رستے دے اندر اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرات اسی وقار کہن والا کہندا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر۔ جدوں ایک خواب آیا اور آپ اٹھے تو آپ ساری دیہڑی سوچ دے رہے، ساری دیہڑی سوچو بچار کر دے رہے، اور 8 ذی الحج نو آپ ساری دیہڑی سوچ دے رہے، سوچو بچار کر دے رہے۔ اس سوچو بچار دی وجہ نال 8 ذی الحج نو یوم ترویہ آکھیا جاندا ہے۔ گل سمجھ آئی نا؟ یوم ترویہ 8 ذی الحج نو تاں آکھیا جاندا ہے کہ خواب آئی، ساری دیہڑی سوچو بچار کرتے رہے اللہ دے خلیل، پھر رات ستے، پھر کوئی آکھن والا آکھدا ہے ان اللہ تعالیٰ دی طرفوں حکم ہے اپنا بیٹا اللہ دی بارگاہ دے وچ قربان کر، ذبح کر بذبحک۔ حضرات ہن 9 ذی الحج نو آپ پھر اٹھے، مختلف روایات نے جو میں پڑھیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ بعض فرماؤندے نے کہ آپ نے قربانیاں دیتیاں، کئی قربانیاں کی دیاں، لیکن پھر خواب آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت 9 ذی الحج دی رات آپ نو خواب آیا تو پھر آپ اس دن آپ نے اس خواب نو جان لیا، پہچان لیا کہ اے خواب کوئی عام خواب نہیں، اللہ دے نبیوں نو جڑا خواب آندا ہے او شیطانی خواب کدے بھی ہو سکتا نہیں۔ اللہ دے نبیوں نو جڑا خواب آندا ہے وہ بھی ایک وحی ہوندا ہے۔ آپ نے جان لیا، پہچان لیا، اس تو 9 ذی الحج نو آکھیا جاندا ہے یوم عرفہ۔ اس تو بعد جس وقت آپ پھر رات سوتے 10 ذی الحج، ادو آپ نے فائنل کر لیا کہ بھئی اے خواب اللہ دی طرفوں ہے، اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج 10 ذی الحج تے آج میں اپنے بیٹے نو اللہ دے راہ وچ قربان کر دینا ہے۔ حضرات ارادہ پکا کر لیا،
قربان کرن دا اللہ دی رستے دے اندر، اور جس دن ارادہ پکا کیتا اور جس دن قربان کرنا سی اس دن وہ آکھیا جاندا یوم النحر. سمجھائی نا جی؟ آپ نے جس وقت خواب آئے، آپ نے جناب سواری دے سوار ہوئے، دوڑے چلے آئے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا کول، تے آپ نے جناب کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں کی تھی، بس فرمایا کہ میرے اسماعیل لاڈلے شہزادے نو تیار کر دیتا جائے. جدوں کتے جانا ہوئے نا تے ماواں نو اپنی تیاریاں چوکھی جڑی ہے نا، تیاری دی فکر بچیاں دی ہوندی ہے، بچے سونے لگنے چاہیے نے. اور جدوں باپ نے آکھیا تے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے اتنا پوچھ لیا کہ جانا کتے آ، تے اگوں آپ نے فرمایا دعوت اللہ، اللہ دی طرف ایک دعوت اتنے جانا ہے. دعوت دا معنی ہوندہ بلانا، اللہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے، اتنے جانا ہے. دعوت دا مطلب لنگر پیڑنا نہیں ہوندہ، دعوت دا مطلب بلانا ہوندہ ہے. دعوت اللہ، اللہ دی طرف وہ بلاوا ہے، جانا اتنے. اللہ اینی گل کی تھی، مزید کوئی گل نہ کی تھی، تے پتر نال بھی کوئی کسی قسم دی گل نہیں کی تھی. حضرات سی وقار ماں نے بڑا خوبصورت، بڑا چاواں دے نال تیار کیتا، بڑی محبت دے نال تیار کیتا. اچھے کپڑے پائے، صاف ستھرا کرتا لباس، وال شال کنگھی شنگھی، غسل کیتا دیتا جناب. غسل کران تو بعد پھر اس تو بعد جناب انہوں تیل شیل لا کے بڑا بہترین خوبصورت تے سوچو نہ ذرا تے حضرت اسماعیل ہے بھی ننے شدادے 7 سال دی عمر ہے تے ماں نے جدوں تیار کیتا ہوئے گا وال شال ہوا کے سفید کرتا لباس پہن کے تے جناب پھر پیشانی دی وچوں محمدی نور پیا چمک رہا ہے تے کڈا سونا لگ رہا ہوئے گا. کیوں جی؟ کتنا پیارا لگ رہا ہوئے گا. اور ساری برکت اس نور دی ہے جیڑا پیشانی دے اندر امام الانبیاء دی ساتھ دا چمک رہا ہے گا. حضرات باپ نے حکم کر دیتا، اللہ دے خلیل نے ارادہ پکا، ہن ٹر پے، گھروں چھری بھی پھڑ لی تے رسے بھی پھڑ لی، اور جیڑا کوئی سامان تھی ضرورت دا پھڑ لیا. تے پتر نے پوچھیا کوئی نہ، ابا ابا انہاں دا کی کرنا کی نہیں، بس نال ٹر پے چپ کر کے. نیک پتر سی نا، نیک سی نا. دعا اللہ دی بارگاہ چ یہ کیتی سی، رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ میں نے نیک اولاد عطا فرما. تے اللہ پاک نے کی فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرمایا اسی تینوں نیک ہون دے نال نال حلم والا، عقل والا پتر عطا فرماواں گے. کیا بات ہے. جڑا سمجھدار بیٹا ہوندا وہ کدے بھی اپنے پیو دے نہ نہیں کردا، وہ اپنے باپ دی ہاں وچ ہاں ہی رکھدا ہے، بشرطے وے کہ باپ بھی نیک ہوئے، چنگے کام دی دعوت دے، چنگے کام دا آکھے، چنگے کام دی طرف لے کے جائے. یہ نہیں گا کہ ہن باپ بھڑے کام دا آکھے تے پتر ہاں تے ہاں کیتی جائے، حرام کام دا آکھے پتر ہاں تے ہاں کیتی جائے. نہیں، اے گل نہیں ہے. باپ بھی نیک کام دا آکھے تے وہ تے پھر اللہ دے خلیل سن، اوتھے تے کوئی شک کرن والی گل ہی کوئی نہیں سی. آپ پھر اللہ دے سپرد ٹر پے اور جناب اس مقام تے مینا دے مقام تے آپ ٹر پائے جا رہے نے. ہن باپ اپنے پتر نال گلاں کردا ہے تے پتر اپنے باپ نال گلاں کردا ہے. دوویں پیو پتر دیاں گلاں ہو رہیاں نے، میٹھیاں میٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلاں ہو رہیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا سنیا جے نبی پاک دے غلامو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے دادا امجد حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل اللہ دے یار جا رہے نے، مینا دے مقام دی طرف جا رہے نے. اپنے ننے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے جا رہے نے. مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہو رہیاں نے.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نلا شہزادہ اپنے باپ دے نال طرح طرح دے سوال کردا ہے، طرح طرح دیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کردا ہے اے ابا جان جندے کول آپا جا رہے ہیں، جڑی تھان تے آپا جا رہے ہیں، جن نے اپنی دعوت کی دیئے، کیا وہ اپنے نال بہ کے کھانا کھائے گا؟ کیا وہ اپنا نال بہ کے گلاں کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دا خلیل آپ فرمایا بیٹا جس مالک نے جس خالق نے ساڑی او کھان تو پا کے، او جسم تو پا کے، او مکان تو پا کے، او اللہ مکانہ دے اندر رہندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھروں چل رہے نے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے نے۔ حضرات جسوں باپ بیٹے دی محبت نو ویکھیا کہ بیٹا بھی با خوشی نال جا رہا ہے، چہرے تے کوئی ملال نہیں ہے، چہرے تے کوئی پریشانی نہیں ہے، خوشی خوشی اپنے باپ دے نال جا رہا ہے۔ اے جس وقت باپ بیٹے دی محبت نو شیطان نے ویکھیا ہے، ان دے اندر خیال آیا میں تے قسماں کھادیاں نے، میں تے اللہ نال وعدہ کیتا ہے کہ میں اولاد آدم نو گمراہ کراں گا، میں انہاں نو کدی بھی سیدھے رستے دی طرف نہیں آن دیواں گا، کدی بھی انہاں نو میں چنگے کام نہیں کرن دیاں گا۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اے جڑا شیطان ہے فرمایا اے انساناں دا کھلا دشمن ہے، اے کھلا دشمن ہے۔ جس وقت شیطان نے ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو قربان کرن دے واسطے ذبح کرن واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جا رہے لے، دل دے اندر خیال آیا، کہن لگا اج اگر اللہ دے خلیل نے اپنا بیٹا قربان کر دیتا اللہ راضی ہو جائے گا، ایک کام میرے کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محدثین فرماؤندے نے، مورخین فرماؤندے نے کہ جس وقت شیطان نے سوچیا سب تو پہلے ماں دے کول گیا ہے، حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ دے کول گیا ہے، آپ دے کول جا کے کیونکہ جڑیاں ماواں ہوندیاں نے انہاں دے دل اولاد دے حق وچ بڑے نرم و نازک ہوندے نے، انہاں دی جڑی ممتا ہوندی ہے اولاد دے بارے بڑی جناب والی نرم ہوندی ہے۔ حضرات او شیطان نے حساب لگایا میں جا کے ماں نو ورگلاونا وا، جو اگر ماں ورگلا لئی پھر کدی بھی اسماعیل قربان نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کو جا کے کہندا ہے اے حاجرہ تیرا پتر کتے آ؟ اماں حاجرہ آپ فرماؤندیاں نے اپنے باپ دے نال گیا ہے۔ شیطان کہندا ہے کتے گیا ہے؟ آپ فرماؤندیاں نے اللہ دے خلیل اندے بیلی اندے یار نے دعوت کیتی ہے، اوتھے جا رہے نے، باپ بیٹا اوتھے جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان نے ساریاں گلاں پوچھ کے کہن لگا اے حاجرہ تینوں پتہ نہیں ہے حقیقت ہو رہے؟ حضرت اماں حاجرہ فرمایا حقیقت کی ہے؟ شیطان کہن لگا حقیقت ہے وے اللہ دے خلیل نے حضرت ابراہیم نے اپنے ننے شہزادے نو اج ذبح کر دینا ہے، اج قربان کر دینا ہے۔ حضرت اماں حاجرہ آپ فرمان لگیاں ایویں نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنا جناب والی لاڈلا بیٹا ہوئے، انہیاں دعاواں کر کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچوں اے ننا شہزادہ سلیا ہوئے، باپ کیویں گلے تے چھری چلا سکدا ہے؟ جس وقت اینی گل ہوئی ہے او شیطان کہن لگا اے حاجرہ تینوں پتہ نہیں ہے حقیقت اے ہی ہے، اج تیرے بیٹے نو قربان کر دیتا جاوے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اماں حاجرہ آپ نامنیاں آپ فرمان لگیاں وجہ کی ہے؟ شیطان کہندا ہے اللہ دے خلیل دا گمان ہے کہ اللہ نے ان دے کولو اپنے بیٹے دی قربانی منگی ہے۔ جدو اینی گل ہوئی ہے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ اوے اللہ دیاں ولیاں نے آپ نے فرمایا او بدبختہ اللہ دے
خلیل اللہ دے نبی دا کدی بھی گمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اے بات ہے پھر اے حقیقت ہے، اس اللہ نے اپنے خلیل کولوں بیٹے دی قربانی منگی ہے۔ شیطان نے بڑے جناب نہ ادھروں گل کر ادھروں گل کر بڑا ذہن خراب کرن دی کوشش کی تھی، بڑا دل خراب کرن دی کوشش کی تھی، لیکن جڑے پھر ولی ہون نبی ہون تے انہاں دی اللہ بھی مدد کردا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت اماں حاجرہ آپ فرمایا جے اگر اے گل ہے نا تے پھر اللہ دے خلیل اللہ دے نبیاں دا جڑا خواب ہے نا وہ کوئی گمان وہم نہیں ہوندا ہے گا، وہ حقیقت ہوندا ہے۔ تے جے اگر اے گل ہے تے میرے کول ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہون اس اللہ دی راہ دے اندر میں ایک ایک کر کے قربان کر دیواں۔ کیا بات ہے حضرات! اسی وقار شیطان دی دال نہ گلی، شیطان بڑا پریشان، ہن میں کی کراں؟ اے جڑا امتحان سی نا انج سمجھو کہ ایک لاسٹ امتحان سی اللہ دے خلیل دا۔ کتھے جناب شروع وچ کدی کدے اگ وچ جا رہے نے، کدے بتاں دے نال بتاں نو بھندے پے نے، کدی نمرود دے دربار نمرود دے دفتر دے اندر جیل دے اندر قید ہو رہے نے، کتے خرے کنیاں آزمائشاں کنے سفر کیتے، کتے بادشاہ یہ وہ بڑے معاملات۔ ٹھیک ہے، پھر چھوٹا بچہ انہوں پہاڑاں دیاں وادیاں دے اندر چھوڑ آئے، کنے امتحان یار، کوئی ایک نہیں دی کنے امتحان۔ یہ ایک نا واحد آخری امتحان سی تے شیطان نے آکھیا میں نا ان دے اندر جڑا نا اے کامیاب نہیں ہون دینا ہے۔ شیطان نے بھی پورا ٹیل لایا۔ حضرات اسی وقار جس وقت اللہ دے خلیل آپ وادی آپ مینا دے مقام تے جا رہے نے تے شیطان نے حساب لگایا کہ ہون میں نا حضرت اسماعیل بچہ عمر چھوٹی ہے تے بچیاں لا ذہن ہے تے میں جا کے بچے دے ذہن نو پٹنا وا انہوں کھیڑنا وا تے بچہ وہ میریاں گلاں وچ آ جائے گا۔ جو بچے نو پتہ لگے گا بچہ نہ کر دے گا۔ حضرات سنیا جی ہون ذرا کہ بچہ کیسا صابر سی، بچہ کتنا لائق سی، بچہ کتنا محبتاں والا سی، بچہ بھی نبی سی اور اللہ دی رضا وچ راضی سی۔ حضرات اسی وقار جس وقت شیطان آیا، شیطان جناب والی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کے کہندا ہے اے اسماعیل تینوں پتہ ہے تو کتھے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ دے نال دعوت دے جا رہا ہاں۔ حضرات اسی وقار شیطان کہندا ہے اے دعوت کوئی نہیں ہے، آج تیرے نال ایک واقعہ پیش آن والا ہے، آج تیرے نال ایک حادثہ پیش آن والا ہے، تیری جان آج چلی جائے گی۔ آج ذرا سوچنا، تینوں پتہ نہیں ہے تیرا باپ تینوں کدھر لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ شیطان کہندا ہے تیرا باپ تینوں موت دی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جدو اینی گل کی تھی آپ نے فرمایا نا میرا باپ میرے نال بڑیاں محبتاں کرنے والا ہے، میرا باپ بڑا پیار کرنے والا ہے، میرا باپ میرے نال بڑیاں چاہتا کرنے والا ہے، کدے بھی باپ اپنی اولاد نو موت نہیں دے سکتا ہے۔ جدو اینی گل ہوئی شیطان کہندا اور تینوں پتہ نہیں ہے آج تیرے باپ نے تینوں قربان کر دینا ہے۔ اللہ دے پیارے ننے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ فرمان لگے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ دی راہ دے اندر اگر میرے باپ نے قربان کرنا ہے پھر ان دے وچ کوئی نہ کوئی حکمت تے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدوں گلاں باتاں چل دیاں رہیاں شیطان کہن لگا اے اسماعیل اپنی جان بچا لے، اپنی جان بچا لے، جان ایک واری مل دیئے، روز روز اے جان نہیں مل دیئے۔ آج تیرے باپ نے تینوں ذبح کر دینا ہے، اپنی جان بچا کے واپس چلا جا، اپنے گھر چلا جا، تیری ماں تیرا انتظار پیا کر دیئے، تیری ماں تیرے واسطے بڑا پریشان ہے، واپس چلا جا۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے بڑا ورگلایا لیکن ننا شہزادہ ہے اسماعیل ہے، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، آئے آئے
بیٹا بھی نبی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرمان لگے نا میرا باپ مینوں کدی بھی قربان نہیں کر سکدا، مینوں کدی بھی ذبح نہیں کر سکدا۔ شیطان کہنے لگا کہ تیرے باپ نو کوئی وہم تے گمان ہے، رات نو خواب آیا ہے، دنے اٹھ کے تینوں قربان کرن واسطے ٹر پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدوں اینی گل کیتی ہے حضرت اسماعیل آپ فرمان لگے اوئے بدبختا میں تینوں پہچان لیا ہے اور میں تینوں جان لیا ہے، اوئے تو شیطان بے ایمان لعنتی دفع ہو جا۔ اب میرا والد اللہ دا نبی ہے، نبیاں دے خواب کدی جھوٹے نہیں ہو سکدے، نبیاں دے خواب تو ہمیشہ سچے ہوندے نے۔ اے تو آنا ہے کہ میرے ابے نو کوئی وہم ہویا ہے، میرے ابے نو کوئی گمان ہویا ہے، نا کوئی وہم تے کوئی گمان نہیں ہے گا، حقیقت ہے یہ، حقیقت ہے کہ جڑا میرے والد جو خواب آیا وہ اللہ دی طرفوں ہے، اور اللہ دی طرفوں جڑا خواب ہوندہ نبیوں نو کدی شیطانی خواب آ ہی نہیں سکتا۔ نبیوں نو تو خواب ہی وہی ہوندہ ہے۔ حضرات اسی وقار جدو انی گل کی تھی بڑا انہیں ٹیل ٹول لایا، آپ نے انہوں اتھوں دفع کر دیتا، چل نس جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے اللہ کی پناہ شیطان مرتوس ہے۔ شیطان نسیا ہون ماں کول بھی گیا، اتھے بھی دال نہ گلی، ادھر بھی بڑا ٹیلڑ آیا، ادھر بھی دال نہیں گلی۔ حضرات ہون ذرا تسی توجہ فرماؤ، ہون شیطان نے کیا ہون جڑا ہے نا واحد ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی رہ گئے نے، انہاں کول جانے ہیں، انہوں میں جا کے کہنا وا کہ تیرے خواب وچ راتی میں آیا سا، دیکھو کہ شیطان آیا سی او میں تینوں آکھیا سی، اور سانوں روئی رات نو خرے کیڑے کیڑے خواب ہوندے نے ہیں، اور سارے وسوسے ہوندے نے، شیطانی خواب ہوندے نے۔ بس ایک دو علماء نے بیان فرمائے نے، کوئی پچھلی رات آوے بندہ نماز پڑھ کے ستا ہوئے، نماز دے ٹائم ہویا ہوئے اس ٹائم وہ خواب آوے، ان کی کوئی تعبیر بوجھ لو، باقی وسوسے ہوندے نے، شیطانی خواب ہوندے نے۔ حضرات اسی وقار جس وقت انہیں ذہن وچ اے ترکیب سوچی نا تے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو پہنچ گئے، آپ کو پہنچ گیا بدبخت شیطان۔ حضرات جے اگر اولاد چنگی ہوئے نا، ایک گل ذہن چ رکھ لو، اولاد چنگی ہوئے، والدین دی فرما بردار ہوئے، والدین دی تابع دار ہوئے، اللہ رب العزت دی ذات تا او ناتے بڑا کرم ہوندہ ہے، بڑا فضل ہوندہ ہے۔ باپ دا نا زندہ کرن والی اولاد ہوندی ہے، باپ دی عزت بڑھان والی اولاد ہوندی ہے۔ اگر اولاد دی تربیت اچھی ہوئے، اولاد دی تربیت اچھی ہوئے تے او لوگاں دا ادب و حیا کرے تو لوگ آہدے نے یار فلان دا پتر بڑا چنگا ہے۔ تے جے اگر اولاد پیڑی ہوئے، اے صرف ایک تربیت دی گل کر رہے ہیں، جے اولاد پیڑی ہوئے تو لوگ کدی بھی معافی نہیں دیندے، کہندے نے فلان دا ہاں جے میں دا پیو ہے تو اوویں دی ایویں دی گلاں کردے نے۔ میں لفظ کچھ اور بولن لگا تھا لیکن گل کرنا مقصد ہے کہ جناب کہ جیویں دی اولاد دی تربیت ہوئے گی نا، اوویں لوگاں دے وچ جے نظر آئی تو پھر اوویں ہی عزت، اوویں دی عزت باپ نو ملے گی۔ چنگی تربیت باپ دی عزت، پیڑی تربیت باپ دی بےزتی۔ حضرات اسی وقار دعا کرنی چاہیے دیئے، جدوں اولاد دی دعا کرو نا ہمیشہ نیک اولاد دی دعا کرو، نیک اولاد دی دعا کرو۔ حضرات تسی معاشرے دے اندر اس سوسائٹی دے اندر ویکھ دے ہو، سوشل میڈیا اٹھاؤ ویکھو، ایسے لوگ، ایسے جوان ویکھن نو ملتے نے، ایسی ویڈیوز ویکھن نو ملیاں۔ پیچھے میں ایک بھولے شاہ دی ویڈیو ویکھی کہ جناب ایک پتر اپنے پیو نو ٹھڈیاں دے نال مارن دیا ہے، تو تانوں پتا کہ ہر بندے دی جیب وچ موبائل ہے، تو چھڑان دے گھٹنے تے ویڈیو پہلے بنا لے۔ یہ حقیقت بات ہے، کوئی بندہ مر رہا ہوئے نا تے ساڈا اسی انہوں پانی نہیں پیانا، اسی انہوں چکنا نہیں ہے گا، اسی بھج کے پہلے ویڈیو بنانی۔ ساڑھے لوگاں دا حال ہی ہو گیا، اور حقیقت بات ہے انجی چلدا پیا۔ اور سوشل میڈیا انہیں سانو اسلام تو دور کر دیتا، دین تو دور کر دیتا۔
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ کہ میری بیٹی اتنی مشہور ہوگی۔ حالانکہ حضور کی فرمایا جڑا اپنی ماں بہن بیٹی دی نمائش کرواوے لوگوں نے ظاہر کرے وہ بندہ کنجر ہے، وہ بندہ دیوس ہے۔ لفظ نے دیوس پنجابی جنہوں آگے کنجر بندہ جنہوں اپنی ماں بہن بیٹی دا خیال نہیں، تو پھر حالات کی ہوندے نے؟ حالات ہی ہوندے نے۔ دو دن پہلے سارے منڈیاں نوں پتا ہوئے کہ جڑے موبائل استعمال کرتے ہیں وہ اسلام آباد وچ ایک کڑی ٹک ٹوکر فوت ہوئی، مری، قتل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ 17 سال دی ٹک ٹوکر دے بڑے انہیں فالورز نے بڑے جناب والی ہیں، تے او ایک منڈے نے آ کے انہوں گھر آ کے انہوں 2 فیر مار کے انہوں قتل کر دیتا ہے گا۔ اسی ساڑی ہمدردی ہے، اسی آنے انہوں نے انصاف ملے، لیکن یار سوچو ذرا اس بات نو سوچو کہ یہ حادثے آئے دن کیوں ہو رہے ہیں، یہ حادثے پیش کیوں آ رہے ہیں۔ سوچو جدوں بہن بیٹی نو ہی باہر کڈاں گے، سوشل میڈیا تے تعارف کرواواں گے، سوشل میڈیا تے او جناب والی برہنہ بے پردہ ہو کے ناچ گانا کرن گیاں اور طرح طرح دیاں بے حیائی دے ٹک ٹوکاں بنان گیاں، تے پھر وہ کدی بھی یہ امید نہ رکھن کہ ساڑھے نال اچھا ہوئے گا۔ جیسا کرو گے اچھے کام دا اچھا انجام ہوندہ ہے۔ میرے والد صاحب فرماندے ہیں کہ پیڑے کام دا ہمیشہ پیڑا انجام ہوندہ ہے، ہمیشہ پیڑا انجام ہوندہ ہے۔ حضرات ویکھو نہ ہونا کہ او ساری بے حیائی ٹک ٹوک دی ہو رہی ہے۔ وہ جناب منڈے نے انہوں بلایا، وہ نہیں گئی، وہ منڈے نے کہا رہا کہ انہوں خیر مارا۔ آیا گل ہے جے اگر کہار بیٹی نو رکھیا ہوندہ پردے دی اندر یہ مسئلہ بننا سی۔ سوچو درہ جی اگر باپ پردہ اسلام دی مطابق شریعت دے مطابق اپنی بہن بیٹی نو پردے دے اندر رکھیا ہوندہ، گھر دے اندر رکھیا ہوندہ، تے کدی بھی یہ مسئلہ بننا سی۔ ہن اسلام آباد دے اندر وہ قتل ہوئی، سوشل میڈیا آج بھی کل بھی پرسوں بھی فل بھرے ہویا ہے، ملین دے اندر ان دے ویوز جا رہے ہیں۔ تے ادھروں جناب ساڑی پولیس اسی جناب والی اس قاتل نو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی مبارکہ دے رہے ہیں کہ جس پولیس نے گرفتار کیتا انہوں نے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا وڈا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، بڑا اچھا کام کیتا ہے کہ ثنا یوسف دے قتل نو انہوں نے قاتل نو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ میں کہ یار ایک بیٹی ایک بچی قتل ہوئی، ان دے قاتل نو تسی گرفتار کیتا تے بڑے فخر محسوس کر رہے ہو۔ کدی اے نہیں ویکھیا ہوگا کہ اسلام آباد دی سرزمین تے علماء دے خون سڑکاں تے بہے تے کدی انہاں دے قاتل نہیں پکڑن دی کوشش کیتی ہے کہ یتیم خانہ اے مسجد دے اندر انہوں نے جناب علماء نو گولیاں مار مار کے شہید کیتا، مسجد یا صفحہ رنگین ہو گیاں، آج تک قاتل نہیں پکڑے گئے۔ آج جناب والی نارووال دے اندر اور دادا صاحب تو اگے انہوں نے شیلنگ کی، حملہ کیتا، کئی پنجاب اسمبلی دے انہوں نے حملہ کیتا، کئی علماء ساڑھے بچے نوجوان شہید ہوئے، قتل ہوئے، شہید ہوئے، آج تک انہوں نے قاتل تک گرفتار نہیں ہوئے۔ یار تسی دور نہ جاؤ، غزہ دے اندر ویکھو کنیاں بیٹیاں اجڑ گئیاں، کنے بیٹے اجڑ گئے، کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں اجڑ گئیاں، جناب جنہ دے گھراں تے بمباری ہو گئی۔ آج تک انہوں دے نال تسی ہمدردی نہیں کی تھی، انہوں دے قاتلاں نو پکڑن دی کوشش نہیں کی تھی ہے۔ کیسے یار تسی لوگ ہو؟ حضرات گل کرن دا مقصد ہے کہ اس سوشل میڈیا نے ساڑیاں اولاداں نو دین تو دور کر دیتا، اس سوشل میڈیا نے ساڑیاں اولاداں نو دین تو دور کر دیتا، اس سوشل میڈیا نے سانو اسلام تو دور کر دیتا ہے گا۔ ساڑیاں جو بہن بیٹی ٹک ٹوک دے آ کے برہنہ ہو کے جناب والی ٹک ٹوک بنا رہی ہے اور جناب لوگوں نو اپنا جسم اپنی نمائش کروا رہی ہے، اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ حضرات اللہ دی عذاب نو دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ باپ بھی ویکھ رہا ہے، پھر ماں بھی ویکھ رہی ہے۔ حضرات ایسے لوگوں وہاں سے حضور فرمایا وہ دیوس نے اور کنجر نے، تو پھر انجام یہی ہونا ہے، انجام یہی ہونا ہے کہ جڑا اسلام آباد دے اندر ہویا ہے۔ اس تو فرمایا کہ ساڑا مذہب بڑا خوبصورت ہے، ساڑا دین بڑا خوبصورت ہے، ساڑا اسلام بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا درس دیندہ ہے۔ اپنی بچیاں نو پردے دے اندر رکھو، اپنی ماواں نو پردے دے اندر، اپنی بہن بیٹیاں نو پردے دا حکم دیندہ ہے۔ تو جے کاش اگر او بچی ثنا یوسف جندہ قتل ہویا گھر وچ آ کے منڈے نے انہوں قتل کر دیتا، اگر او با پردہ ہوندی گھر وچ نہ ٹک ٹوک تے ہوندی نہ اپنا آپ وکھاوندی تے کدی بھی انہوں گھر آ کے منڈے نے قتل
اج دا گل ہے ساڈا اسلام کڈا سوہنا درس دیندا ہے کہ اپنی بچیاں نوں گھراں دے اندر رکھو یارو، انہاں نوں اسلام دا درس دیو، پردے دا درس دیو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ساری زندگی پردہ کیتا، اور قیامت تک آن والیاں تمام حضور دی امت دے اندر جتنیاں ماواں بھیناں بیٹیاں نے سارے نوں پیغام دیتا کہ اے جڑیاں بیٹیاں نے انہاں نوں کدی ظاہر نہیں کرنا، یہ ظاہر کرن دی چیز نہیں، چھپان دی چیز ہے، ایک گھر دے اندر با پردہ رکھن دی چیز ہے۔ حضرات ذی وقار بات میں کر رہا تھا کہ جناب جدوں تسی اپنے بچیاں نوں نا اپنے بچیاں دی تربیت اچھی کرو گے تو پھر ماں باپ دا نام روشن ہوئے گا، تو جے اگر تربیت پیڑی کرو گے تو ماں پیوں نوں ہی لوگ پڑھن گے اور برا بھلا آکھن گے۔ اس وجہ تو حضرات موقع ملیا تہاڈی تھوڑی جی میں اس حوالے نال تربیت کیتی ہے کہ حضرات ذی وقار موضوع میں آپ دے سامنے بیان کر رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آپ نے اپنے شہزادی دی تربیت سونی کیتی سی، بچپن تو ہی تربیت سونی کیتی سی، اور پھر کسے محاذ کسے میدان وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھا نہیں ہٹے تھا، بچپن تو لے کے اور بیت اللہ شریف خانہ کعبہ تیار کیتا تے آپ دے شہزادے نال لگ کے کیتا۔ سوچو نا ذرا، بچپن تو لے کے کنیاں قربانیاں کنے امتحان آئے، چھری تھلے پڑ گیا، ٹکٹاس تو ماس نہیں کیتی ہے گی، کیوں؟ تربیت اچھی سی، تربیت کرن والے اللہ دے خلیل سن، اللہ دے نبی سن، جنہاں دی تربیت ہو رہی ہو بھی اللہ دے نبی سن۔ سانو بڑا بڑا پیغام ملتا ہے کہ اپنی اولاداں دی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاداں نو سمجھائیں، دین دی طرف اسلام دی طرف لے کے آئیں۔ شیطان نے بڑا ورغلایا، حضرات جنہ دی تربیت چنگی ہوئے شیطان بھی انہوں نے کدی ورغلا نہیں سکتا ہے گا، تربیت چنگی ہوئے شیطان کدی بھی ورغلا نہیں سکتا ہے گا۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تربیت چنگی تھی، شیطان نے بڑا ٹیل لایا، ورغلا نہیں سکیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان چلیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی برگت دے اندر آیا، آ کے کہن لگا اے اللہ دے خلیل کدھر جا رہے آئے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، آپ نے فرمایا میں اللہ دی برگت دے اندر جا رہے ہاں، اپنے رب دا حکم پورا کرن واسطے جا رہے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او شیطان کہن لگا ہے اے ابراہیم جس طرف تو جا رہے آئے وہ تیرا ایک وہم ہے، وہ تیرا ایک گمان ہے، اور راتی ایک تینوں جڑا خواب آیا ہے وہ شیطانی خواب سی، تو اوندے تے عمل کرن واسطے چل پیا ہے، اپنا ننے شہزادے نوں ذبح کرن واسطے ٹر پیا ہے، اے خواب جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات جدوں اے گل کیتی ہے اللہ دے خلیل نوں پتہ چلیا کہ اے بدبخت لعین مردود شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا اوے بدبختہ دفع ہو جا، اور میں اللہ دا نبیاں، اللہ دے نبیاں دے خواب کدے بھی شیطانی نہیں ہو سکتے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جناب والی انہوں کینکریاں ماریاں، انہوں اتھو دفع کیتا، شیطان نس گیا۔ محدثین فرماؤندے نے شیطان پہاڑا دیاں وادیاں دی اندر جا کے بڑیاں جناب والی رنگ برنگیاں آوازاں کڑ کے کدی اسماعیل نو ورغلان دی کوشش کر رہا ہے، کدی باپ نو ورغلان دی کوشش کر رہا ہے، کدی کہندا ہے اسماعیل تیرا باپ تیرے نال چنگا نہیں کر رہا، تو لڑ لائے، زندگی ایک بار ملن والی ہے، روز روز نہیں مل دی ہے، اج تیرے باپ نے تینوں قربان کر دینا ہے۔ کدی باپ نو آوازاں لگا لگا کے کہندا ہے، جس وقت ویکھیا کہ جناب اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام میناد مقام دی طرف جا رہے نے، حضرات ذی وقار آپ نہیں رک دے پے نے، سامنے آیا آ کے کہن لگا اے اللہ دے خلیل رک جا، اپنے لاڈلے شہزادے نو ذبح نہ کرا۔ حضرات ذی وقار اللہ دے پیارے خلیل نے 7 کینکریاں ماریاں، 7 پتھر مارے، اللہ اکبر۔ پھر آپ چلے، پھر شیطان نے رستہ روکیا، پھر جناب جمرۃ الوسطیٰ دے میدان تے مقام تے آپ نے پھر 7 کینکریاں ماریاں نے، پھر جناب والی شیطان دوڑے آئے، پھر تیسرے مقام تے شیطان نے پھر راستہ روکیا،
کہن لگا ابراہیم لاڈلا پتر ہے اینو قربان نہ کر اینو ذبح نہ کر میں مشورہ دے رہا ہوں اللہ دے خلیل آپ نے جمرۃ الوسطیٰ تے پھر جناب والی 7 کینکریاں ماریاں نے جمرۃ الاخری تے 7 کینکریاں ماریاں اور فرمایا لعینا میرے کو دور ہو جا میرے اللہ دی طرفوں مینوں حکم ہے میں اپنے رب دے حکم نو پورا کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جناب والی جس وقت میناد مقام تے پہنچے نے حضرات ذرا توجہ فرمایا جے جس وقت میناد مقام تے پہنچے نے جس وقت بیٹے نے ویکھیا کہ جناب اسی اپنی منزل مقصود تے آ گئے ہیں اللہ دے خلیل آپ فرماندے نے اے میرے بیٹا قال یا بنی انی ارا فی المنام اے بیٹا میں اللہ دی طرفوں میں خواب آیا ہے میں تینوں ایتھے اللہ دے رستے دے اندر قربان کرن واسطے لے کے آیا ہوا جدو انی گل کی دیئے اللہ دے خلیل آ فرمایا فانظر ماذا ترى اے بیٹا تو کی چاہنا ہے تو اس واقعے نو کس طرح ویکھنا ہے اور نلہ شہزادہ ہے اپنے ابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے ابا جان اللہ دی طرفوں جو حکم ہے تسی انہوں پورا کرو قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بیٹا عرض کردہ ہے ابا جان اللہ دی طرفوں جو تہانو حکم ہے تسی اللہ دی حکم نو پورا کرو انشاءاللہ من الصابرین مینو انشاءاللہ اللہ دی مرضی دے نال اللہ دی چاہت دے نال اللہ دے کرم تے فضل دے نال تسی مینو صبر کرن والا پاؤ گے تسی مینوں صبر والا پاؤ گے ابا جان تسی اپنے اللہ دی مرضی تے منشاں نو پورا کرو تے پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے گی اللہ اکبر ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے خلیل اپنے للے شہزادے نو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نو جناب والی میناد مقام دے آپ قربان کرن واسطے پہنچے نے اللہ دے حکم نو پورا کرن واسطے جس وقت اس زمین تے لٹان لگے نے بیٹے نے کچھ گلاں کیتیاں نے محدثین فرماؤندے نے بیٹے نے پہلی گل ہے کی تھی ابا جان رسی دے نال میرے چنگی طرح پیر بن لینا میرے ہاتھ بن لینا تاکہ جس وقت تسی میرے تے چھری چلاؤ میرا خون تڑپن دی وجہ تو توڑے کپڑیاں تے آ ڈگے کتے باپ دی محبت دا غلبہ آ جائے اور اللہ دا حکم پورا نہ ہو سکے کیسی اولاد ہے اور کیسا شہزادہ ہے اپنے باپ نو گل کر رہا ہے اللہ اکبر دوسرا کہندہ ہے عرض کردہ ابا جان دوسری میری عرض ہے کہ اپنے کپڑیاں نو خون تو بچانا ہے اے نہ ہوئے کہ رنگین کپڑیاں دے نال جدو تسی گھر دی اندر جاؤ میری اماں ویکھے پھر ان دے کول برداشت نہ ہوئے اللہ اکبر تیسری گل کی تھی ابا جان چھری نو تیز کر لے آجے موت بڑی سخت ہے موت دی شدت بڑی ہے اللہ اکبر چھری نو تیز کر لے آجے تاکہ آسانی دے نال میں اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جاواں اور چوتھی گل کر دینے اے ابا جان میرا کرتا میری اماں جان دی برگہ دے اندر لے جایا جے جس وقت میری یاد آوے تے میرے کرتے نو پکڑ کے اپنے آپ نو دلاسا دے لوے اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننے ننے شہزادے دیاں گلاں سن دے نے، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے کہ ننا شہزادہ گلاں کڑیاں سونیاں پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اللہ دے خلیل نے اپنے ننے شہزادے نو زمین دے لوٹا لٹا لیا، پیشانی دے بال لٹا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل عرض کر دینے، اے ابا جان میری گردن تے چھری چلانی ہے، میری جناب والی حلق تے گلے تے چھری نہیں بلکہ میری پچھلی سائیڈ دے گردن تے چھری چلانی ہے، تاکہ جی اگر میں سامنے ہویا کتے اکھاں دے وچ اکھاں پین باپ دی اولاد دی محبت دا غلبہ آ جاوے، اے نہ ہوئے تسی اپنے اللہ دا حکم نہ پورا کر سکو۔ اللہ اکبر۔ پیشانی دے بال لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننے شہزادے نو زمین تے لٹایا، ننا شہزادہ عرض کردا ہے، ابا جان بہتر ہے وے اپنی اکھاں تے پٹی بان لو، کوئی کاٹی ہوئے گا یار، انجھ دا پتر کوئی کاٹی ہوئے گا جڑا دلوں ہو کے اللہ دی راہ وچ قربان ہو رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی ایک گھڑی بھی ان دل وچ ایک گل نہیں آ رہی کہ میرے گردن تے چھری چلن لگی، ایک لمحہ بھی، بلکہ کہہ رہا ہے اپنے ابے نو مضبوط کر رہا ہے، اپنے باپ نو مضبوط کر رہا ہے، کہہ رہا ہے با اپنی اکھاں دے، ابا جان اپنی اکھاں دے پٹی بن لو تاکہ کہ کدے میری حالت تسی ویکھو تے اے نہ ہوئے کہ تسی محبت غالب آ جائے تے تسی چھری نہ چلا سکو۔ اللہ اکبر۔ باپ نے گل سنی، پٹی اکھاں دے بن لئی۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے، ہن اس منظر نو آسمان دے فرشتے بھی ویکھ رہے ہیں، اس منظر نو آسمان دے فرشتے اللہ تعالیٰ دی ذات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس منظر نو سارے ویکھ رہے ہیں کہ اللہ دا خلیل اپنے امتحان اندر کس طرح کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دنیا والے او ذرا سنیا جائے، ذرا سنیا جائے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نو زمین تے لٹایا ہے، اللہ دے خلیل نے اللہ دا نام لے کے جدوں چھری چلائی ہے، چھری چل دی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر چھری چلائی، پھر نہ چلی، پھر چھری چلائی، پھر نہ چلی، دو تین دفعہ کوشش کیتی ہے، چھری نہیں چلی ہے۔ آپ نے چھری نو مخاطب کر کے فرمایا، اے چھری میرے اسماعیل دا نرم و نازک گلا ہے، کیوں نہیں چلنی ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب آیا، جواب آیا، تو ایک واری آکھیا ہے اللہ دی طرفوں میں نو 70 واری آرڈر ہو گیا میرے اسماعیل دا وال بھی ونگا نہیں کرنا۔ 70 دفعہ آرڈر ہو گیا کہ میرے اسماعیل دا ایک نرم و نازک وال بھی ڈنگا نہیں کرنا ہے گا۔ حضرات پھر ایتھے خطبہ حضرات محدثین نے اپنیاں جناب وضاحتاں کی دیاں کہ اللہ دے خلیل نے پتھر تے چھری ماری، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے پتھر نو آگیا تو پتھر 2 ٹکڑے کر سکنی ہے تو میرے اسماعیل دا نرم و نازک گلا کیوں نہیں؟ اپنیاں لیکن ایک گل میں نہیں پڑھی ہے گی، جو میں پڑھی میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں۔ ذرا توجہ فرماؤ، جس وقت آپ نے دوبارہ چلائی چھری، دوبارہ چلائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس وقت دوبارہ چلائی ہے اللہ دا قرآن بولیا، اللہ فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔
اس منظر نو اللہ رب العزت دی ذات نے ویکھیا، اس منظر نو آسمان دے فرشتیاں بھی ویکھیا، اس منظر نو جبرائیل بھی ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل کی حکم ہے۔ اللہ فرمایا میناد مقام تے ویکھ رہے آئے میرا خلیل آج پھر اپنی امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا، آج پھر اپنا خواب سچ کر بکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آج پھر میرے جناب خلیل نے اپنے خواب نو سچ کر بکھایا، اپنے امتحان دے اندر پھر کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ حکم کیے، اللہ فرمایا اے جبریل جا جنت دے اندر چلا جا، جا جنت دے اندر چلا جا۔ ہن میرا خلیل چھری اپنے اسماعیل دی گردن تے بعد وچ رکھے، جنتی مینڈا پہلے چھری تھلے آ جا۔ جبریل کو کسی نے پوچھا کہ تینوں آن وچ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ بھی لکھیا تو اور تفسیر روح البیان دے اندر اور بھی دیگر لوگوں نے لکھیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کہ تینوں کدی دقت ہوئی ہے کتے جان لگے، کتے جان لگے تینوں کتے دقت ہوئی ہوئے؟ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا 4 مقام تے پہنچن لگے میں نے بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا محدثین فرماؤندے نے پہلا جس وقت اللہ دے خلیل آگ دے اندر جا رہے سن اللہ نے اچانک آرڈر فرمایا جبریل جنتی تخت لے جا، آگ وچ جان تو پہلا جنتی تخت آگ وچ پہلے ہوئے۔ فرمان لگے ایک مرتبہ میں نو اتھے مشکل پیش آئی، دوسری مرتبہ جس وقت احد دے میدان دے اندر اللہ دے نبی دا خون زمین دی طرف آ رہا سی، اللہ فرمایا جبریل میرے نبی دا خون زمین دے نہ ڈگے، اپنی ہتھیلی دے اندر لے کے ہوا دے اندر انہوں بکھیر دے، ہوا دے اندر انہوں اڑا دے، زمین تے نہ ڈگے۔ اگر زمین تے ڈگ پیا قیامت تک اس زمین تے سبزہ نہیں اگے گا۔ فرمایا کہ دوسری دفعہ میں نو مشکل آئی جس وقت میں احد دے میدان دی طرف اچانک اللہ نے حکم فرمایا میں پہنچیا۔ تیسری مرتبہ جبریل کہندا ہے کہ میں نو ادو مشکل پیش آئی ہے جس وقت اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر جا رہے سا۔ اللہ فرمایا اے جبریل اور میرے نبی نو خوہ دی اندر جا رہے آئے اور میرا نبی خوہ وچ باچ جاوے تو جنتی تخت لے کے پہلے پہنچا۔ کہنے لگا ایک باری اوتھے میں نے بڑی دقت آئی مشکل آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرماندے نے چوتھی مرتبہ جڑی میں نے مشکل پیش آئی ہے او ادوں آئی ہے جدو اللہ دے خلیل نے اپنے ننھے شہزادے دی گلے تے چھری رکھ دیتی سی۔ اللہ فرمایا جبریل جنت وچو جنتی مینڈا لے جا، چھری بعد وچ چلے، اسماعیل سیڈ دی ہوئے مینڈے تے چھری پہلے چل جائے۔ فرمایا کہ اے جڑے 4 مقام سن نہ ایتھے میں نو بڑی مشکل آئی پہنچن لگے، ورنہ آج تک میں جتھے بھی پہنچے وہاں اللہ دے حکم دے نال کدی مشکل اور پیش ہو کدی دقت میں نو نہیں آئی ہے گی۔ حضرات ذی وقار اللہ دے پیارے خلیل آپ نے خواب سچ کر بکھایا۔ اللہ نے حکم فرمایا جبریل جنتی مینڈا لے جا۔ جنتی مینڈا آیا، ہن ذرا سنیا جے جنتی مینڈا آیا، اللہ دے پیارے خلیل آپ نے چھری رکھی ہے، جبرائیل نے ننھے شہزادے نو اٹھایا سیڈ تے کھڑیا کر دیتا اور جنتی مینڈا تھلے رکھیا۔ اللہ دے پیارے خلیل حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھروں چھری چلی ہے۔ اللہ دے خلیل بھی پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ
اکبر لا الہ الا اللہ. جس وقت حضرت اسماعیل نے ویکھیا اوے مینڈا ذبح ہو گیا ہے، آپ نے پھر پڑھیا اللہ اکبر وللہ الحمد. جڑیاں تکبیرات تشریق تھی فرض نماز تو بعد پڑھ رہے ہیں نا، یہ 3 نفوس قدسیہ دی سنت ہے. جبریل نے اللہ اکبر آکیا، پھر اللہ اکبر آکیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آکیا، پھر حضرت اسماعیل ویکھیا، آپ فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد.